کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و فضیلت۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد کرۂ ارض پر جو سب سے عظیم ترین اور سب سے عزت والی جماعت ہے وہ جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اگر آپ تاریخ انبیاء بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو کسی نبی کو ایسے صحابہ میسر نہیں آئے جیسے کہ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اللہ رب کریم نے عطا فرمائی۔ یہ بھی فیصلہ ازلی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں کون رہے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر کون لبیک کہے گا، سرکار کے ساتھ مکے میں کون مظالم کا سامنا کرے گا، کفار و مشرکین کے، کون ہجرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرے گا، کون فتح مکہ میں سرکار کے ساتھ رہے گا۔ یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ ازلی فیصلے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمپینینز، وہ صحابہ کہ جنہوں نے مکی دور میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھا، پھر مدنی زندگی میں تمام غزوات کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو تمام غزوات میں صحابہ پیش نظر آتے ہیں۔ آج یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں، عظیم قربانیاں ہیں کہ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں، اور اسی طرح اسفار کیے صحابہ نے، ملکوں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور وہاں لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا کام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، جسے ہمیں پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں جب بھی لفظ ہمارے زبان پر آئے انتہائی تعظیم کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ آنا چاہیے۔ لیکن عصر حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت لوز ٹاک کر جاتے ہیں لوگ صحابہ کے بارے میں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بہت ہلکی بات کر جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے جب ان کے فضائل و مناقب سامنے رکھے جائیں تو بہت بڑی فضیلت اور بڑا منصب نظر آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ علامہ مفتی نورانی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما چار ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد علی سہروردی اور ثقلین رشید دانیال شیخ اور علی حیدر چوہان، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اس حوالے سے چونکہ ابتدائی طور پر جب ایک ہمارے سامنے گفتگو آ جائے گی تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اس موضوع پر مزید کلام کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعارف، ان حضرات کا مقام اور مرتبہ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بھی شخص نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آنکھوں سے زیارت کی ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر ان کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہو گیا ہو، وہ ہیں صحابی۔ اس کا مطلب اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ پھر ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کا مطلب ہے خواب میں آج کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو وہ صحابی نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ جو کہا کہ دیکھ لے یا صحبت اختیار کر لے، تو صحبت کا ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ جو نابینا صحابی تھے جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، انہیں بھی اصحاب رسول میں شامل کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ جو قید ہے کہ پھر حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ فرض کر لیں کہ کسی نے نبی کریم کی زیارت کی، ایمان بھی لایا، اور بعد میں اگر خدا نخواستہ اسلام سے پھر جائیں تو پھر وہ صحابی نہیں رہیں گے۔ اور جہاں تک ان کے مقام و مرتبے کا تعلق ہے، ایک آیت ایک حدیث بس۔ جی بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور وہ جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، یعنی بعد میں ایمان لائے، یہ فتح مکہ کے بعد والے تمام اصحاب بھی اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، سبحان اللہ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سبحان اور یہ اللہ، بڑی کامیابی ہے۔ بہت بڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تمام اصحاب کو اس آیت نے کور کر لیا ہے، مہاجرین، پھر انصار، پھر جو بعد میں ایمان لائے۔ ابھی میں یہاں پہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بات عرض کی تھی، ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں، جی جی، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم، بے شک، اللہ کا علم قدیم، بے شک، اس کا کلام قدیم۔ بے شک، اس کا مطلب ہے کہ ازل سے اعلان ہے اللہ ان سے راضی و اللہ سے وہ اللہ راضی، سے راضی۔ حالانکہ ابھی اصحاب رسول پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے مابین کیا معاملات ہونے اللہ کے علم میں ہیں، بے شک ہے، بے اس کے باوجود وہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، اور وہ جنتی ہیں۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ پیٹ میں کسی کے مرور اٹھے اور وہ اصحاب پہ تانہ زنی کرے یا خدا نہ خواستہ ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ ان لوگوں پہ تانہ زنی کر رہا ہے جن سے اللہ پہلے راضی اللہ ہے، راضی ہو چکا ہے، صحیح، ان کے افعال و اعمال کو جاننے کے باوجود، تو پھر اس کا ٹھکانہ تو کیا ہوگا؟ ہو، اس لیے میں اپنے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ایسے بہت سے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے جو اصحاب رسول کا ذکر انتہائی تحقیر، حقارت کے ساتھ کریں بالکل گے، ایسے، تو ان کو تو کبھی نہ سنیں بالکل، ورنہ تباہی ہے ایمان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی مت دو، میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ اچھا گالی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے وہ نہیں، گالی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا کلمہ جو سامنے والے کی شان کے خلاف ہو، شان کے خلاف، شان وہ کے منافی گالی کوئی ہے۔ چیز ہو، ٹھیک ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اللہ اللہ اللہ، اگر تم میں سے کوئی ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اس کے برابر نہیں، ما ادرک مد احدہم ونصیفہ، وہ میرے اصحاب کے ایک مد تک بلکہ آدھے مد تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اچھا مد کی مقدار ہم مد کی میرے مقدار ذہن میں میں بھی مختلف سوال ہے، کلام کیا گیا، سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی مقدار کر لیں، ایک مٹھی کلو بھر، مقدار کر یا لیں، ایک مٹھی کے ایک برابر مٹھی کر بھر، لیں، اچھا، کئی اس کی تشریحات ہیں۔ یعنی میرے صحابہ کا مختصر خرچ کرنا بھی ہو، اتنا ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر خرچ کر لو تب بھی ان تک نہیں پہنچ کیا سکتے۔ شان ہے، اس سبحان کا مطلب ان کا مقام و کیا مرتبہ بات، کتنا کیا بلند و بات، بالا کیا ہے، بات، کوئی اپنے باپ کے بارے میں کلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے، ہو، اور جتنے یہ بدتمیزی کے ساتھ کلام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بالکل، بیٹھ کر اور بالکل، نوجوانوں کے اندر یہ وائرس، گندگی کا وائرس ڈال رہے ہیں، بالکل، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک مرتبہ اس حضرت کی شان میں سامنے بیٹھ کر ایسی کلمات کہہ کر دیکھ لو، ساتویں آسمان پہ نہ پہنچو تو بتانا، بالکل ایسا ہی، پھر اس سے کویسچن کرنا کہ اصحاب رسول پہ تم اتنی بدتمیزی سے کلام کرتے ہو، آج تم جیسے معمولی انسان کی شان میں ہم نے تھوڑی سی گستاخی کی تمہیں آگ لگ گئی، صحیح بات، تمہیں شرم نہیں آتی ذرہ برابر؟ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگنا چاہیے، ورنہ ان کی آگ انہیں تو جلائے گی، انہیں بھی جلائے گی۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا جو اصحاب رسول پہ تانہ زنی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اتنے سخت الفاظ ہمارے اکابرین نے بیان فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، اتنی بڑی ہستیاں، اپنی حیثیت، اپنی اوقات دیکھ کر انسان کو زبان کھولنی چاہیے۔ ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حالت ایمان میں کیا ہو، ان کے ساتھ سفر کیا ہو، حضر کیا ہو، بیٹھے ہوں، حضور سے تعلیم حاصل کی ہو، حضور کے خطبات سنے ہو، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں ان کی اقتداء میں، اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ ہوگا، بڑی حیرت اور بہت بڑی جرت مندی، انتہا درجے کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جرت مندی ہے اور گستاخانہ رویہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کا ان کے شان کے منافی کوئی لفظ، کوئی جملہ استعمال کیا جائے۔ بہر صورت اس پر مزید کلام کریں گے، یہ تو اجمالی طور پر مفتی صاحب نے ایک بہت اچھا خلاصہ پیش کر دیا جس کو ہم تفصیلاً شامل کریں گے تو مزید سوالات کی جہتیں سامنے آئیں گی۔ حمد رب جلیل شامل کر رہے ہیں ہمارے چاروں شناخہ مل کے، اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا، اے
मालिक अपना हरम दिखा दे, दोनों जहां के मालिक अपना हरम दिखा दे, दोनों जहां के मालिक किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है मौला, मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है, एक बार ही दिखा दे, हर साल ही दिखा दे, रमज़ान में दिखा दे, दोनों जहां के मालिक है मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। दुनिया और आखिरत के हर गम से तू बरी है, दुनिया और आखिरत के हर गम से तू बरी है, पीछा मेरा छुड़ा दे, पीछा मेरा छुड़ा दे, दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। दुनिया के हर सितम से, उक़बा के हर रलम से, दुनिया के हर सितम से, उक़बा के हर अलम से, दामन मेरा छुड़ा दे, दामन मेरा छुड़ा दे, दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। बैठा नबी के दर पर जिस दम हो ये गदागर, बैठा नबी के दर पर जिस दम हो ये गदागर, उस दम इसे फना दे, उस दम इसे फना दे, दोनों जहां के मालिक